السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ ہمارے پروگرام کی 12ویں قسط میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی 12ویں قسط میں ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص لائبریری میں بیٹھا تھا اور پھر اس نے اپنی داڑھی پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا اور اپنے سامنے رکھی کتابوں پر آنکھیں جما دی اور کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ چند سطریں پڑھی لیکن آگے نہ پڑھ سکا کیونکہ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو لائبریری میں صرف اس لیے آیا تھا تاکہ وہ اپنا وقت گزار سکے۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جسے کتابوں سے کسی بھی قسم کا لگاؤ ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک دیگ رکھی ہو اور وہ کھاتا جائے۔ پھر وہ اپنے اوپر لعنت کرنے لگا کہ میں خلیفہ کا نوکر ہوں۔ کہنے لگا، خلیفہ بھی عجیب آدمی ہے۔ محمد ابن علی کو بغداد بلا لیا اور مجھے یہاں بھیج دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہاں کوئی خلیفہ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا یا پلاننگ تو نہیں کر رہا ہے۔ خلیفہ کے خلاف پلاننگ کرے گا بھی کون؟ یہ بچہ۔ یہ بچے سے اس کی مراد یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام ہے جو اس کے قریب بیٹھے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے امام کی طرف دیکھا۔ امام ایک تختی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور اس پر کچھ غور سے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ امام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ کیسا بچہ ہے؟ کیا اسے اپنے باپ کی یاد نہیں آتی ہے؟ اور اگر یاد آتی ہے تو کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے اپنے والد کی جدائی کو برداشت کر رہا ہے؟ پھر یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کتابوں کی طرف دیکھا اور پڑھنا چاہا لیکن وہ نہیں پڑھ سکا۔ پھر اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو یاد کیا۔ پوری لائبریری سے اور ہر کتاب سے امام کی خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ اتنے میں ایک آواز گونجی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امام کی طرف دیکھا تو امام رو رہے تھے، بہت آہستہ آہستہ رو رہے تھے تاکہ کوئی آواز نہ سن سکے۔ امام کے قریب گیا، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ امام کی رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے کی طرف گیا جہاں عورتیں تھیں۔ عورتوں کے بھی رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر وہ لائبریری سے باہر آیا کہ آخر کسی سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد امام کمرے سے باہر آئے۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، وہ ابھی بھی رو رہے تھے۔ ایک شخص امام کے قریب گیا اور پوچھا، مولا کیا بات ہے، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا، میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام کی شہادت کی خبر سن کر، ان کے انتقال کی خبر سن کر سب لوگ رو رہے تھے، لیکن جب اس شخص کو اس کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، پرسکون ہوا، اور اس نے یہ خیال کیا کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب میں واپس بغداد جا سکتا ہوں۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہوا اور ہنس رہا تھا کہ اب میں واپس بغداد جا سکتا ہوں۔ پھر اچانک اس نے سوچا کہ لیکن اس بچے کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے؟ امام سے پوچھنا چاہا لیکن نہیں پوچھ سکا۔ ان کے خادم سے پوچھا لیکن خادم کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امام نے خود جواب دیا کہ میرے دل میں ایک ایسی حالت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اس سے میں سمجھ گیا کہ میرے والد گرامی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ شخص امام کی باتوں کو پوری طرح تو نہیں سمجھ سکا لیکن تقریباً مطمئن ہو گیا کہ یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے دل میں شک پیدا ہوا اور پھر وہ بغداد جانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دن بعد بغداد سے ایک شخص آیا اور اس نے امام کی شہادت کی خبر مدینے والوں تک پہنچائی۔ اس شخص نے آنے والے سے امام کی شہادت کی تاریخ اور وقت پوچھا۔ اس شخص نے وہی تاریخ اور وہی وقت بتایا جو امام علی نقی علیہ السلام نے اسے بتایا تھا۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور اسے امام کی عظمت کا احساس ہونے لگا جنہیں وہ اتنے ٹائم سے، اتنے وقت سے بچہ سمجھ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک مدت سے یہاں ہوں، امام کو روز دیکھتا ہوں، ان کی امامت دیکھتا ہوں، ان کی امامت دیکھ کر تعجب کرتا ہوں، لیکن جو میں آج ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور پہلی بار پہچان رہا ہوں۔ پھر اس کے بغداد جانے کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنا سامان اونٹ پر رکھا اور صحن میں آیا۔ امام علی نقی علیہ السلام صحن میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ اس بار اس شخص نے دوسری نگاہوں سے امام کو دیکھا اور اس کی نظر میں امام ایک ایسے بچے تھے جو باقی تمام بچوں سے بالکل ہی مختلف تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کے قریب جائے، ان سے کچھ باتیں کرے، لیکن کر نہ سکا اور بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔
لیکن اس بار وہ خوش نہیں تھا، وہ بہت غمگین اور اداس تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں بند ہونے جا رہا ہو۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ یہیں ختم ہوا اور اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ امام جس بھی عمر میں ہو وہ اس کے پاس امامت کے سارے علم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص امام کو پہچان لے تو پھر وہ ان سے دور جانا نہیں چاہتا ہے، نہ ان سے دور رہ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔